بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، جس کی ہر آیت میں نور، رحمت اور برکت چھپی ہے۔ مگر انہی صورتوں میں کچھ ایسی بھی ہیں جو اللہ رب العزت کے نزدیک خاص مقام رکھتی ہیں، جنہیں پڑھنے والا بندہ اللہ کی محبت اور قربت حاصل کرتا ہے۔ ایسی صورتیں نہ صرف دنیا کی مشکلات آسان کرتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ قرآن کی یہ صورت اللہ کی پسندیدہ ہے کیونکہ اس میں توحید، ایمان، صبر اور شکر کا پیغام پوشیدہ ہے۔ جو بندہ اس صورت کو دل کی گہرائیوں سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور اس پر اپنا خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ صورت دراصل اللہ کی محبت اور بندے کے تعلق کی ایک خوبصورت جھلک ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قرآن سے جڑنا ہی اصل کامیابی اور نجات کا راستہ ہے۔ اللہ کو یہ صورت بہت زیادہ پسند ہے۔ نماز فجر کے وقت جو پڑھے گا، گزشتہ 50 سال کے گناہ معاف اور آئندہ آنے والے 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ وہ قرآن کی صورت یہ ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورت جو اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جب بندہ محض اس نیت سے کہ یہ صورت اللہ کو پسند ہے، محبت سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا رجوع بہت پسند ہے۔ وہ پلٹتے ہوئے دل اور لرزتی ہوئی زبانیں اور وہ نم آنکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 2 ہاتھ آتا ہوں۔ اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ الفاظ محض بیان نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب وہی شرابی بندہ شرمندہ ہو کر دل سے توبہ کرتے ہوئے واپس آتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ حدیث قدسی کے مطابق جیسے کوئی شخص خوش ہو جس نے صحرا میں اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ ان کے دل میں آنے والا صرف ایک نیت، ایک خیال بھی ان کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جب کوئی گناہ گار بوجھل دل لیے اللہ کے در پر آ کر جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی کیے ہی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جو بندہ سچے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ بندہ اگر رات کی تاریکی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ بندہ اگر دن کی روشنی میں اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے پیش کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اللہ کی محبت ہے، اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی عنایت ہے جو اپنے بندوں پر ہر لمحہ نچھاور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے۔ وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے، کب وہ میرے در پر آئے، کب وہ اپنے دل کے بوجھ کو مجھ سے بانٹے، کب وہ کہے کہ یا اللہ میں آ گیا ہوں۔ اور جب بندہ کہتا ہے یا اللہ تو اللہ فوراً جواب دیتے ہیں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دربار ہر لمحہ کھلا ہوتا ہے۔ یہ خزانے ختم ہونے والے نہیں، یہ محبت محدود نہیں۔ بندہ اگر 100 مرتبہ بھی لوٹے تو اللہ 100 مرتبہ معاف کرتا ہے۔ جب بندہ روتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جب بندہ جھکتا ہے تو اللہ کی محبت بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، اگر کبھی دل بوجھل ہو، اگر کبھی زندگی کا سفر تھکا دے، اگر کبھی گناہوں کا بوجھ سانس لینے نہ دے، تو بس ایک بار دل سے اللہ کو پکار کر دیکھیں۔ اللہ سب کو سن لیتا ہے، سب کو جانتا ہے اور سب کچھ معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ پچھلے 50 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور آئندہ آنے والے 50 سال کے گناہوں سے بھی بندہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے گزشتہ 50 سال کے گناہ معاف ہوں اور آئندہ آنے والے 50 سال کے گناہ بھی معاف ہوں، تو آپ قرآن کی یہ صورت لازمی پڑھیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں بزرگان دین اور صالحین سے منقول ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرے گا
تو اس کے گزشتہ 50 سال کے گناہ معاف اور آئندہ آنے والے 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی ایک پیاری سی صورت ہے۔ اگر اس صورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ صورت عذاب قبر سے بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی سب کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے۔ وہی بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے، اسے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی ان کا ولی بن کر ان کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرد وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں پوری ہوں گی تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ پوری طرح چھٹکارا مل جائے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجیے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجیے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے تو اسی رات کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سستی نہ کریں۔ سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں، یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ یہ وظیفہ کیجیے گا۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ پاک وہاں سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کی خدشات سے دوچار رہتا ہے اور نہ ملنے پر دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھنے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے، اور رتبے کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جد و جہد نہیں کرتے۔ اس کے رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں۔ بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اللہ اس سے کافی ہے۔ ناظرین، میری تمام بہنیں جو ویڈیو دیکھتی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور میرے بھائی جو ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، بزرگ بھی وظیفہ پڑھ لیں۔ تمام لوگ، میری مائیں، بہنیں، بزرگ، بھائی، دوست، احباب، سبھی وظیفہ پڑھ لیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل بتانے لگا ہوں، اس کو کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں،
آپ یہ وظیفہ شروع سے پڑھنا شروع کر دیں، لیکن یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان پہ پڑھ لیں، جہاں موجود ہو وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑتی ہے، اللہ سے اس کی سفارش کرتی ہے۔ جب تک اس کے بندے کی حاجت پوری نہ کروا دے، اس کی بخشش نہ کروا دے، تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ جو یہ صورت پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پوری کر دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب پرواہ نہیں ہوتی، دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی یہ صورت اسے قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے، قبر سے نجات کا باعث بنتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو یہ صورت بندوں کی دوست ہے، جو اس کو پڑھے گا، اس سے دوستی کرے گا، تو یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی۔ اس کو آپ لازمی پڑھیں، اس صورت کا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ دونوں جہاں میں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائیں گے، آپ کو خوشیاں دیں گے۔ ناظرین، سمجھ لیں، بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد اور ہر رات کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اس صورت کے پڑھنے سے اس کے گزشتہ 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ آنے والے 50 سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو ناظرین، طریقہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل عمل نہیں، نہ ہی کوئی بہت بڑا وقت درکار ہے۔ بس روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور نیت صرف یہ ہو کہ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ یہ عمل صرف تیری ہی رضا کے لیے ہے، تو دیکھے گا کہ جن حاجتوں کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ کیسے پوری ہوتی ہے، اور جن ارمانوں کو لفظوں میں بھی بیان نہیں کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیسے عطا فرماتے ہیں۔ بندے کی نیت خالص ہو، کہ دل میں اخلاص ہو، اور چھوٹے سے عمل کو معمول بنا لیا جائے، بہت چھوٹا عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی خاص حاجت، کسی خاص پریشانی یا کسی بے چینی یا کسی مقصد کے لیے یہ پڑھے گا، تو انشاءاللہ وہ حاجت ضرور ہوگی، وہ مقصد ضرور حاصل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یہ صورت صرف اس نیت سے پڑھے گا کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا وہ عطا فرماتے ہیں جو اس کے دل میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس رب کو لفظوں کی حاجت نہیں، نیت ہی کافی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، اس عمل کو ضائع مت کریں۔ یہ بہت ہی معمولی سا عمل لگتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب پڑھیں گے تو اس رب کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں، اس کی عطا سے زیادہ کوئی خزانہ نہیں، اور اس کا قرب دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ نیت کیجئے کہ اس عمل کو ضائع نہیں جانے دینا، اور اللہ سے اس یقین کے ساتھ رجوع کیجئے کہ وہ ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ وہی ہے جو سب سنتا ہے، سب جانتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، وہ مبارک صورت ہے سورۃ الملک۔ جو شخص سورۃ الملک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف، اور آئندہ آنے والے 50 سالوں کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور جنت میں اسے 50 سونے کے محل دے گا۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو فجر کی نماز کے بعد کا وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گا، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا پورا عمل بتاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الملک پڑھنی ہے۔
یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ جو آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک کی خیر لائے گا، برکتیں لائے گا۔ پورا سال آپ کا اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں سے گزرے گا انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی نے ایک جگہ پر خیمہ گاڑا۔ وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم بھی نہ تھا کہ یہاں پر قبر ہے۔ اچانک انہیں معلوم ہوا کہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورۃ الملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورۃ الملک مکمل کر لی۔ وہ صحابی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نادانستہ ایک قبر پر خیمہ لگایا، اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورۃ الملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورۃ الملک مکمل کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیتوں والی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورت تبارک الذی اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میری امت کے ہر شخص کے سینے میں سورۃ الملک رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ کی کتاب میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا اور اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 30 گناہ مٹ جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ سورت مجادلہ یعنی بحث کرنے والی سورت ہے جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے، بڑا برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تبارک وہ بڑی برکت والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں اور افعال میں ازل سے لے کر ابد تک مخلوق کی صفات سے پاک ہے، اور صرف اس کے قبضہ قدرت میں تمام امور میں ہر طرح کا تصرف ہے۔ لہذا وہ جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے چاہے منع کر دے، جو چاہے عطا کرے اور جو چاہے نہ دے، جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے موت دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے غریب بنا دے اور جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے بیمار کر دے اور جسے چاہے شفا عطا کر دے، جسے چاہے قریب کر دے اور جسے چاہے دور کر دے، جسے چاہے آباد کر دے اور جسے چاہے برباد کر دے، جسے چاہے توڑ دے اور جسے چاہے جوڑ دے، اور وہ ہر اس چیز پر قادر جو اس کی قدرت کے تحت آنے کے لائق ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ناموں سے محبت ہے تو ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔